ماں ہوا پہلی عورت آئی اس دنیا واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہیں ننگا نہیں چل جس لئے بناون دا ارادہ انتظار کرو ہے فوراً نہیں دوے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے چنگا چوکھا انتظار کرو۔ انتظار کیوں کرو ہے؟ عزت بتا مناست۔ میرے نبی فرمایا جن دے گھر پہلی بیٹی جن ایک فرشتہ آسمان تو ہوں گے ساوے پر ہوں وہ ماں تے اس بچی دوتے انتظار اور فرمایا جنہوں نے 3 بیٹیاں دیتیاں اس انہوں ڈولی بہایا شادی کہ میں تو وہ جنت جو سا سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال چنگا سنو بیٹی سوال ہی کر دے ربی مینوں پیو دی وراثت چلی ستر تو بھائیوں دے نال بائک آؤٹ ہو جاؤ۔ میرے نبی پر میرے سارے لوکاں دی نسل چل رہی ہے پتراں دا، میری نسل چلنی ہے میری بیٹی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا شریعت کی درجہ رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام واسطے اللہ مٹی کٹھی کروائی اور فرشتیاں نے فرمایا ایدا پتلا بناؤ، پتلا بنیا ننگا کوئی کپڑے نہیں، تو یہ نہیں پتا بھئی کتنے سال کتنے مہینے وہ ایویں پیار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے روح پھوٹ اور پھر انہوں نے کپڑے دھوائے، پھر جنت کا یہ اللہ دی مرضی ہوندی تے نال ایک پتلا اما ہوا دا بھی بنا رہی، وہ کیوں نہیں بنا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت واسطے شروع کو پردہ رکھا۔ اما ہوا پہلی عورت آئی اس دنیا دی وہ واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہیں ننگا نہیں چھڑیا جس لئے بناون دا ارادہ کر انتظار کروائے فوراً نہیں دوے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے چنگا چوکھا انتظار کروائے۔ انتظار کیوں کروائے؟ عزت بتا مناست جویں مہمان خصوصی دا انتظار ہوندا کہ او آمن تا گل تو رہی، اللہ عورت نو مہمان خصوصی بنا تو جس لئے انہوں نے پیدا کیتا ہے۔ کیا قدرت ہے میرے رب دی، بے آدم علیہ السلام نو سوا دیتا جنت اتنا نیت ہوندی کوئی نہیں، اس لئے انہوں نے سوا دیتا فرشتیاں دے بھی اگو پردہ کر دیتا جس سے آدم علیہ السلام بھی اکھ کھلی اٹھے، میں ویکھیا کھبے پاسے عورت ہے پورے فل لباس جویں یوسف علیہ السلام دا تسی سنیا اسی اللہ نے سب کو سونا بنایا، انہیں عورتاں اللہ تعالیٰ نے سب کو سونا حضرت حوا نو سب کو خوبصورت بنایا۔ تو آدم علیہ السلام پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تیری ہومن علی بیگم ہے۔ آدم علیہ السلام دا جنت اکلیاں دل نہیں لگ رہا، مجھے ہے اما ہوا نو ویکھیا تا دل چاہوں کہ وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نکاح پڑھیا یا فرشتے کو اس کے بعد فرمایا کہ آدم
ہوا اپنی بیگم دا مہر تے جڑا اپنا مہر رکھنا ہے. مہر کسی دی بیٹی دی قیمت نہیں ہونی، بھاویں ساری زمین سونا بنا کے دے. مہر ایک نشانی ہوندی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہنا ہے اس بچے نے اس بچی پہ خرچ کرنا. اس کوئی نہیں کماؤ، مرد کماؤ یا تے عزت نال کماؤ، گھر بہا تے مکھاؤ. او دے ذمے اللہ ایک بڑا بڑا کام لایا ہے کہ اگلی نسل اس پیدا کر. تو اللہ تعالیٰ فرمایا آدم اپنے بیگم دا مہر دے. ہن جنت تو سونے چاندی نال بھری پئی ہے. اللہ جو مرضی آکھ دیندا اتنے من سونا دے، اتنے من ہیرے دے، اتنے من موتی دے، تھوڑی کوئی نہ آئے بھی سارا موس پہ. اور قربان جاواں اپنے نبی تے. اللہ تعالیٰ فرمایا آدم تیری نسل وچ میرا آخری نبی آواں جے تو پیچھے کوئی نبی نہیں آ. انہوں تے ایک واری درود پڑھ کے مہر ہے تیری بیگم. تیری بیگم دا مہر کی ہے ساڈے نبی دے. اچھا آدم علیہ السلام تے ساڈے نبی دے وچکار 10,000 سال دا فاصلہ. نہ دا تحالی سامنے وجود ہی کوئی نہیں. اللہ دے علم چے، اللہ دی نظریں چے تے کسے نہیں کرنا کہ انہوں نے ظاہر ہونے چ. باقی نندی جڑی پیدائش ہے وہ بھی سنو. یہ تو میں دسیا نا جی میں تاریخی طور پہ ہویا 10,000 سال بعد ساڑھے نبی. ابو ہریرہ صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تسی نبی کدوں بنایا؟ یہ جواب ہے 40 سال دی عمر. لیکن آپ کی جواب دیتا ہے. آپ فرمائے ابو ہریرہ علی آدم دی مٹی کٹھی نہ ہی ہوئی میں نبی بن گیا. کی کمال، علی آدم دی مٹی بھی نہ ہی کٹھی ہوئی میرا رب میں نبی بنا دی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا دا انتظار کروایا عزت ودانوں واسطے، مرتبہ ودانوں واسطے. پہلے دن تو عورت نو اللہ نے عزت بخش، پھر وہ ذمے کماونا نہیں لایا. وہ ذمے گھر دا کام، اولاد دی پرورش، اولاد دی نگرانی، خیال بھئی ایک نیک بندی یا بندہ بنے. تو ماں ویلی وصیفہ تو دا خیال کر سکس. ماں بھی کماؤن پہ لگ جاوے، کبھی وہ دکان تے بیٹھی ہے، کبھی ہسپتال بیٹھی ہے، تو بچہ تھا مجھے نہیں بن سکتے. تو جن دے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوئی ساڈے کول تو انہوں خوشی والی گل نہیں سمجھا جاتا. پتر جمے تو مٹھائیاں تے لڈو تے پیڑے ڈھول وجدے پہ. پر میرے نبی فرمایا جن دے گھر پہلی بیٹی جمدی، پہلی بیٹی تو ایک فرشتہ آسمان تو آندا ہے سارے پر آندے ہیں، وہ ماں تے اس بچی دے تے این کھلاو دیندا ہے. اور آندا ہے جڑی تو پیدا ہوئی ہیں تمہیں بڑی کمزور ہیں، جنہیں پیٹ جو نکلی ہیں وہ بھی بڑی کمزور ہے. جڑا تاڈو تے خوش ہو کے خرچ کرسی اللہ او دا مددگار ہوگا.
یہ تھوڑا تو خوش ہو کے قبض اللہ ادا مددگار ونیس پھر جتنے عورت دے رنگ وٹیندے جاندن انہیں اللہ ودیاں عزتاں بڑھائی وہ بیٹی ہے پہلا رنگ تھا وہ بیٹی ہے تو آپ فرمایا جنہوں نے 3 بیٹیاں دیتیاں اس سنانو ڈولی بہائلا شادی کی کہ میں تو وہ جنت ہن جو سان دا پتران دی شادی کرے ثواب ہے آئے کام کوئی فرمایا 3 بیٹیاں دی شادی کرے وہ تو میں ہن جو سان جنت ہے ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہوئن 2 ہوئن وقت آپ فرمائے جو 2 ہوئن تامی او تو میں جنت ہن سن اللہ بھلا کر ایک صحابی دا انہاں دی ہائی ہکو ہو انہاں کہ یا رسول اللہ جو ہکو ہوئے دا او دا کی ہے دا 3 تو لانا شروع ہوئے آپ فرمائے جو ہک بھی ہے انہوں ڈولی چبھاڑیندا ہے او تو میں ہن جو سن ایک بیٹی دی شکل صرف عورت ہے تو ان ایک عزت دی پھر ساڑھے پورے پاکستان میں پھرے ہیں دنیا میں پھرے ہیں بیٹیاں نو وراثت چھو حصہ کوئی نہیں دیندا گرا کھا جاؤں ساڑھے زمینداراں ہیں مجال ہی نہیں کوئی بیٹی سوال ہی کر لے مینوں پیو دی وراثت چھو حصہ دی اتھائیں او دے نال بائی کاٹ ہو جاؤں لیکے چھکے جاؤں گے ایک اللہ دے نبی فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں تا نہیں تے 2 بہنوں بگڑ ہو دیا بہن وہ دی اپنی کوئی بیٹی نہیں بہناں ہیں 2 جڑا انہاں 2 بہناں نوں وراثت چ پورا حصہ دے سی تے انہاں دی ڈولی چ سی وہ تے جنت واجب ہو جائے پہلے بھی دسیا 10 پتران دی شادی کرے ثواب ہے جنت دی بشارت کوئی نہیں ایسے بیٹی ہے تو اور رنگ ہے وہ تو میں جنت چاہیے بیٹی نہیں بہن ہے تو بہناں نوں حصہ دیندا ہے پورا تو تے جنت واجب ہو جائے اس پورے علاقے سب تو پہلا بندہ جن اپنی بیٹیاں نوں زمین دیتی اپنی حیاتی اس کا پتہ نہیں میرے پتر بعد دیون نہ دیون وہ میرا باپ ہے میاں اللہ بخش اس اپنی بیٹیاں دا حصہ جڑا بندا ہے آپ نہ دے نہ کروا قصہ پہلا پٹواری بھی آکھن لگے جی اسی تو آج تک نہیں ویکھیا کسے پیو دھیاں نوں نہ دی اپنی حیاتی حصہ دیتا میرا جڑا تایا ہے میاں حق نواز 2 ہی گراہ ہیں جنان دی ہے دستی ہے وہ آ گیا ابا جی کو وہ اللہ بخش وہ ایدی کی طرح ہے میں پوچھے جی کی کیتا ہے وڈے ہیں 10 سال دا فرق ہے میرے تائے تے ابا نے تو انہوں نے پیو طرح ہی عزت دین جائے وہ اللہ بخش وہ ایکی کیتا ہے میں کہا جی کی کیتا وہ دیاں نو حصہ دے دیتے ہیں ان میریاں دیاں بھی میرے گال لالچ سن چاچا دیتا ہے تو ہی دے میں کدو دے ہوں پہلا بندہ زمیندار آئیں جس اسا کیا بھائی اکنے واز میں اپنی قبر جاؤں میں میرے پترہ میرے نال میری قبر سے نہیں کیا
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨਾਂ ਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ بیوی زندہ ہوئے تے اولاد ہوئے تو بیوی دا 8واں حصہ ہوندا ہے مرد دے مرن تو بعد، وہ 8واں حصہ اسی نہ لایا اپنی ماں کو۔ اس تو بعد جدوں وہ فوت ہوئیاں، اس 8ویں حصے چوں بھی اسی اپنی دونوں بھیناں نوں حصہ دتا۔ یہ بھی ایک مثال ہے، آج تک یہ کام کوئی نہیں کس کیتا، اسی اپنی بہنوں نے اپنے ہاتھ نال سائن کر کے انہاں دا حصہ دیا۔ یہ اللہ عورت دی عزت پائے۔ جو بیوی ہوئے تو آپ نے فرمایا سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے۔ یہ نہیں کہ جڑا جہاد کرے، جڑا کربلا طرح شہید ہوئے، نہیں، جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے وہ سب تو اچھا مسلمان۔ اور پھر آپ فرمایا کہ قیامت والے دن جدا ہر ایک نو اپنے اپنے پئی ہونی تے بندیاں دا زور اسی بھی نبی دے نیڑے کوئی تھارا نہ پے تے عذاب تو بچ جاوی۔ آپ فرمایا کہ میرے سب تو نیڑے وہ بندہ ہوئی سی جنہاں بیوی نال چنگا سلوک ہو سی، جنہاں اخلاق اچھے ہو سی، جنہاں بیوی نال چنگا سلوک ہو سی۔ بیٹی، بہن، بیوی، عورت دے ترائے روح کم دسن نبی دی حدیثہ سنا کے۔ پھر ماں بن جاندی تو آپ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا ہے۔ فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اسے کہ جی ہاں۔ آپ فرمایا کہ جا وہ دی خدمت کر، وہ دے پیراں دے ہیٹھ جنت ہے۔ باپ دا نہیں آکھیا کہ باپ دے پیراں ہیٹھ جنت، ماں دا جا اپنی ماں دی خدمت کر، وہ دے پیراں ہیٹھ جنت۔ ایک صحابی ابو ہریرہ ہے، انہوں مسجد وچ واز سنیا جہاد دا۔ وہ گھر آئے کہ ہتھیار چائے، تلوار پھر لوہے والی جڑی ہوندی ہے زرہ۔ تو انہوں دی ماں پوچھا یہ کی کرن لگے کہ اماں میں جہاد تے جاؤں۔ اس نے کہا میں کلی ہاں۔ وہ ہجرت کر کے آیا نا جس لئے اپنے قبیلہ چھڑ کے، صرف ماں پتر آئی اور اس قبیلے دا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا پتر میں کلی ہاں، میں نو کلنا چھڑ کے کدے جانا پیا؟ اس نے کہا اماں میں نہیں پتا، جہاد دی بڑی میں سنی ہے خوشخبری، میں جاندہ۔ اس نے اپنی شاتیاں نو ہاتھ لایا، اس نے کہا جڑا ایتھے تینوں دودھ پوایا نہیں خدا واسطہ ہے میں نو کلے نہ چھڑ کے نہیں۔ اس نے کہا نہیں اماں میں جا اور ٹھوڑ پہ انہاں جب دے نال ایک بندے نو کہلیا کہ میں پتر نو دودھ دا واسطہ دیتا ہے تاں بھی نہیں منیا تو میں نے چھڑ کے جہاد تے جانا۔ وہ جس سے مسجد آئے سبحان اللہ تعالیٰ دے نبی دی کعبہ کیویں ہوندی ہے؟ اسی تو پپڑ جانے نا ماواں بہنا چاہیے گل مندا تو کی میرے نبی دی کعبہ اتنی ہوندی ہے۔ ایدر مثلاً ایک صحابی حضرت انس نام ہے، نندو تے آپ ہم ناراضی ہے، ناراض آکے دی اپنی ذات دی وجہ تو نہ ہی نندو انہوں ایویں دیا نہ دمو این کر لیں، انہوں پتہ لگ جاندہ ہے اللہ دے نبی ناراض۔ ایدوں کوئی آیا تے آپ ہوئے تے ناراض ہیں تو انہوں این ویک کے تے این منہ کر لیں، اتنی ناراض۔
سبحان اللہ۔ تو ابو ہریرہ جیسے اندر آئے نا، آپ دیکھ کے منہ نہیں کر، انہوں نے پتہ لگ گیا کہ کام خراب۔ وہ آخر لگے یا رسول اللہ کسی ناراض ہو میرے؟ آپ فرمایا ہاں۔ میں پوچھا کس وجہ تو ناراض؟ تو بے وقوف تیری ماں تینوں دودھ دا واسطہ دیتا، تو مڑ بھی نہیں ٹلیا ہے، میں تیرے جہاد کی کوئی لوڑ نہیں، جا واپس ماں دی خدمت۔ جا ماں کی خدمت، تیرے واسطے ایو ہی جہاد۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں دوروں آیا جہاد کراں تو میرے ماں پیو روندے پے ہیں میری پر، اور رنگ بٹی گیا۔ آپ فرمایا انہاں پیراں تے واپس جا، تے جویں ماں پیو نو روایا ہی نہ انہیں ہسا، تیرے جہاد دی میں لوگ کوئی ماں دا دی شکل ہوئے تو اللہ اے ہو۔ آپ جنت اچ گئے، خواب اچ معراج تا ایک واری ہوئی نا، فزیکلی اتنے گئے، لیکن خواب اچ تا اللہ دا دیدار بھی کئی باری ہویا، جنت بھی گئے۔ آپ فرمایا میں جنت اچ گیا تو مینوں قرآن دی تلاوت دی آواز آئی۔ میں فرشتے تو پوچھا کون تلاوت کر رہا ہے؟ فرشتے نے دسے یہ نعمان بن حارثہ۔ فرمایا نعمان تا مدینے بیٹھا ہے، تلاوت دی آواز اب بنا تھوڑے جہے بندے ہوتے سپیکر لاواں بندہ ہے، کتھے ستواں آسمان جتھے جنت۔ ہاں فرمایا وہ اتھے بیٹھا ہے، یہ جنت اس کے میں آواز انہیں 500 کلومیٹر تو بعد ہوا مک جاندی، ہوا بس کوئی آواز اگاں سفر نہیں کر سکتی، وہ میں لکھاں سپیکر لا دے ہونا ایک انچ بھی آواز اگاں نہیں جان، تو وہ تو ستویں آسمان دی جنت بیٹھے سن دیں۔ آپ فرمایا یہ کی وجہ ہے؟ جی نے ماں دی ان خدمت کیتی ہے کہ جداں قرآن پڑھ دین اللہ ساری جنت نو سن کیا کام ہے۔ اور ماں دی کیویں خدمت کریں دیا وہ بھی تھوڑی جہا سنا۔ وہ دے کپڑے آپ دھون دیا، بیوی نو نہ اینا دے میری ماں دے کپڑے دھو، وہ دے واسطے سالن آپ بنے دیا، بیوی نو نہ اینا دے سالن پکا میری ماں بس، آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے آپ کریں دیا، بیوی نو نہ اینا دے روٹی بنا کے سالن بنا کے ماں دے اگو رکھنا، آپ اگو بہ جاؤنا تے این گراں تروڑ کے ماں نو آپ کھاؤں، ماں نو آپ اپنے ہاتھ نال کھاؤں۔ اے او عمل آئی جہاں سخت آسمان چیر کے تے آواز جنت چپڑا دے۔ ان ماں دی دعا اور ماں دی خدمت کا یہ درجہ میرے رب بنایا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام پوچھا یا اللہ میرا جنت ساتھی کون ہے؟ موسیٰ پہلے نبی ہیں جنہاں نال رب کلام کی، ٹھیک ہے، پہلے نبی ہیں جنہاں تے پہلی کتاب تورات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ایڈے بڑے درجے دا نبی ہے۔ میں پوچھا میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ فرمایا گوشت منڈی ہے جڑا فلانا کسائی ہے نا وہ تیرا جنت دا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جی حیرانی ہوئی بھئی میں موسیٰ کلیم وہ کسائی یہ جوڑ بھاگ کیوں بھائے؟ انہاں چادر چاہی ٹر پائے، خدا پتہ پوچھا انہوں نے سری اور خود کول جا کے کھلو گئے، انہوں دسیا نہیں کچھ، صرف انہوں ویندے رہے ٹیکا، انہوں نے سارے کسائی گوشت ٹکی جان دے ہوئے ٹکی جان دے۔
جس لیے ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਠੱਪ ਦਿੱਤੀ। ਟੋਟਾ ਉਹ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, 100 ਰੁਪਏ। موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیتا، پھر انہوں آکھن لگے میں تیرے نال آ جاؤں؟ اسا کہ جی بسم اللہ کو سکا رب دے نبی تشریف لے آؤ۔ وہ نال ٹوٹ گھر گئے، اس بندے بوٹیاں بنائیاں، بس اس کو نہیں چاڑیا، آٹا گنن بیٹھے۔ اتنی دیر سالن تیار ہو گئی، سالن تیار ہونے تھی آٹا نرم ہو گیا، اور تس اپنے ہاتھ نال روٹیاں پکائیاں دو تے تھالی چ رکھ کے باجی بھی روٹیاں بھی تے بی این کر کے پئی ہوئی ہے، این کر کے بالکل بڈھی، انہیں لتاں بھی سریاں نہ اس نے تو موٹے تو آخیا ماں جی سنگ ویکھیا جی پتر روٹی کھاؤ۔ اس نے اٹھا کے ہاتھ دا آسن تھا دوے ہاتھ نال نوالے بنا کے کھوائندا رہا۔ اس پانی منگیا، اس پانی دا گلاس منہ نال لایا، اس نے آخیا بس، اس دا منہ صاف کیتا۔ انہوں لیٹاویں لگا تو کچھ بولی، موسیٰ علیہ السلام این رڈے آن، انہوں نے پتہ نہیں لگا بی بی کی آکھے، اس لیے وہ لیٹ گئی موڑ۔ آپ فرمایا میرے بھائی اے کون ہے بی بی؟ اسے کہا یہ میری ماں ہے، پھر میں کلا پترا ہوں، میں جس لئے کام تے جانا انہوں کھانا کھوا دے، پانی پلوا دے، ہر شے گھڑے چ پانی بھر کے بیڑے بکر دے کے صاف صوف کر کے جانے۔ مڑ جس لئے میں واپس آنا، مڑ تسا آگ ویکھ جائے، سب کو پہلے میں اپنی ماں واسطے کھانا بنائیں گا، روٹی بنائیں گا، انہوں کھوا دے، مڑ میں اپنے بچوں کو جانا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ایک کچھ بولی ہے جیسے تو نے لٹایا ہے، میں سنیا نہیں، کیا کہ اس وقت ساری مستورات غور نال سنے۔ اور آکھن لگا جی ماں جو ہوئی جدوں بھی یہ خدمت کرے نا تے مینوں آندی اللہ تینوں موسیٰ دا ساتھی بناوے جنت وچ۔ تے جی میں کسائی او موسیٰ کلیم بھلا کدوں یہ جوڑ بن سکتا؟ ماں جو ہوئی موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیرا جوڑ بن گیا، میں موسیٰ ہوں، تو میرا جنت دا ساتھی۔ تو گل لمبی ہو جاسی، اس میں تھوڑا جا تو مختصر عورت کی قیمت دسی ہے۔ اللہ نے عورت کی قیمت بنائی، اور سب تو وڈی جو عورت کی قیمت اللہ بنائی ہے وہ میں منہ دسے، سب دی نسل پیو تو چل دی، طارق جمیل ولد علا بخش، ولد عنایت علی، ولد میاں کان، ولد میاں جہان، پیو تو نسل چل۔ قانون شریعت دا جو دنیاوی قانون دا، اب آپ فرمایا میرے نبی فرمائے، میرے نبی فرمائے سارے لوکاں دی نسل چل گئی ہے پتراں دا، میری نسل چلنی ہے میری بیٹی فاطمہ۔ اے مول اس تو بعد مول کوئی نہیں، اس تو بڑا میں اللہ دا فضل ہے پڑھیا، دین پڑھیا، شریعت پڑھیا، اس تو بڑی قیمت کہیں نہیں جائے۔ آپ شریعت دا قانون بدل دی، اور میں میری نسل میری فاطمہ تو چل۔ تو میرے دل تھوڑی بڑی عزت ہے، تھوڑی مجبوریاں، میں تھوڑا ملیاں تھوڑے اندر وڑیاں تو میں دیکھا ہے کہ کتنی تھوڑی مجبوریاں ہیں جس کو
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦਿਲ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ, ਅੱਛਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ روز ہونے دو کہ تسی میرے گواڈی ہو تھوڑا حق ہے میرے اور اللہ دے فضل نال میں کوئی بڑیائی جو نہیں ہے یہ پہلی باری ہے کہ کوئی ذمہ دار سوکھا بھی بڑا بھی وہ اس بازار جائے تو نہ بچیاں نو بیٹی آکھے بڑی عمر دے نو کہنا آکھے اذرا میرے واسطے بہن جی فوزیہ بیٹی ورگی پھر یہ بھی تاریخ لکھی جاسی میرے جانن تو بعد کسے ایک کام بھی کیتا ہے۔ پہلی باری میں آیا تھا میں ایک بچی نو بیٹی آ گیا وہ رون لگ پڑ میں کہ یہ رونا نہیں کٹی گا وہ کہنا کہ سانو تو بیٹی آندا ہی کچھ تو سب پہلے بندے ہو جہاں سانو بیٹی آ سانو عزت بھی اس منو ہی روا چھوڑے تو تھوڑا حق ہے میرے اوپر میں تھوڑی دنیا دا بھلا بھی منگا آخرت دا بھلا اللہ اتھے ہی عزت دا روزگار دے دے اگاں بی بی فاطمہ دا ساتھ انہاں دی چھان دے انہاں دا سایہ انہاں دی شفاعت دے دیکھتا میں نماز نہ چھڑو توڑیاں تو ویسے بھی 3 ٹائم آنگیاں فجر پڑھی مور ظہر اثر مور مغرب عشاء اسی تھوڑی مسجد اس کام شروع کیتا ہی تھوڑا کوئی علامہ آیا ہے جنرا لا کے ٹور گیا کہ تسی اس مسجد نہیں وڑ سکتے ہو ساڑی ہے تھوڑا تا سوکھا کام نماز پڑھ جاتا ہو عورتاں نہیں مرد تھوڑی مسجد نو تا تالا لگوایا ساڑی مسجد جا کے تسی بھامیں دو میں کٹھیاں پڑھ لو ظہر اثر مغرب عشاء کھلی اجازت ہاتھ چھوڑ کے پڑھو ہاتھ باندھ کے پڑھو ادنا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کوئی لڑائی نہیں کر تو تھوڑی مسجد جب تک کھلواؤ خدا تالا کھلواؤ اتھے اپنا نماز دا پورا وچار کرو جے کوئی اتھے مجبوری ہے تو نال ہی مسجد ہے دوئی اہل سنت دی کھلی آندی آخر اسی تھوڑی بچیاں واسطے اینا معصوم بچیاں واسطے قرآن دی پڑھائی جو واسطے استاد رکھا استانی رکھی کہ میں تھوڑے بچے کم از کم قرآن پڑھ کے جوان تھوڑی بچیاں قرآن پڑھ کے جوان انہوں نے پتہ ہوئے غلط کیے تو ٹھیک کی یہ سارا انتظام اللہ میرے کو کروا رہے سال پچھے تمہیں بولائنا صرف دسن واسطے کہ مینوں تھوڑے نال محبت پیار سب جڑیاں بچیاں نے میری بیٹیاں طرح بڑیاں میری بہنوں طرح تسی میرے چھوٹے بیٹیاں دی طرح وڈے میرے گراواں دی طرح گلاب علی نو تو اسی بچپن تو جاننے ہیں تو ایڈے آسے تینوں ویکھنے لگے اور اللہ تعالیٰ میری راہ وٹا چڑھی تو میں نے اس ہدایت دے دیتی میرے رب دا کرم ہویا اللہ میں نے تانوں سب نو ایمان تے باقی کہ ایک نماز نہ بنا کدی رہ جاوے تو قضا پڑھی کم برابر ہو اور دعا ہے کہ روز دعا کریا کرو کہ یا اللہ عزت والا رزق عطا ہو تسی نماز پڑھ سو پنجے تو اے دعا کر سو کہ یا اللہ عزت والا رزق میں تھوڑے واسطے منگدا ہوں کہ یا اللہ انہاں بچیاں عزت والا رزق دے
جی میں اپنے بیٹیاں واسطے دعا کریں گی تو واسطے امین دعا میرے اندر یہ درد ہے وہ رنجیت سنگھ 1818 ایتھے دی نہیں رکھ گیا 200 سال تو اوپر ہو گئے تو جس نے اس ملتان فتح کیتا اس فلم بھی فتح کی اس نے فلم بڑا خوبصورت شہر ہے دریائے راوی یہ نال لگ کے بنتا یہ نہیں میں تو 3 کلومیٹر ہوا فلم دریائے راوی این ہے اتنے سبزہ باغات کھجوراں دے امباں دے اور اتنے مہینہ پورا ٹکیا ہے رنجیت سنگھ محلے دی نہیں رکھ گیا میں اللہ کو منگتا پیا مینوں ہمت دے کہ میں انہوں کو تو کٹ کے تیری راہ لا تیری راہ لا اللہ تمہیں خوش رکھے صرف میری 2 درخواستاں پہلے تو میں دسیا بھی عورت دا مقام کی ایک نماز نہ چھڑ دے تے ایک دعا منگو یا اللہ اور کرے استغفار کر اللہ کو منگ جس لئے اللہ سن لئی نا سارے نظام بدل گئے سے انشاءاللہ میری کوشش رہی کہ میں تھوڑی ضرورتاں یہ پوچھ پڑتال کیتی رکھاں جو کچھ میری ہمت چوے میں تھوڑی وہ خدمت بھی کیتی رکھاں کہ میں میرے واسطے سب کچھ چنگا خرچ ہوئے جگہ میں دردوں کے خرچ کروں اللہ میں نے دی توفیق دے گئی قانون یا نہ کہ نماز 5 وقت پڑھیا کرو تے ایک گل بہت اور نال کرے اے نشہ نہ کرے اے بندے نو بندہ نہیں رام دے نشہ نہ کرے اپنے بچوں نو سمجھاؤ اپنے وڈیاں نو سمجھاؤ نشے والا بندہ چاروں خانے نکل جائے گا کوشش کرو کسی نو عادت ہے تو چھڈن کی کوشش کرو اللہ بڑا راضی ہو سے انشاءاللہ تو نیت کریں گے ہم سارے